السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، درود درود پاک کا موضوع چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری چوتھی کلپ ہے۔ پہلی کلپ بھی دیکھ لے، درود ابراہیمی کی عجیب و غریب فضیلت۔ اس کے بعد درود پاک کن کیفیتوں کے ساتھ، کن تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جو عاشق رسول ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں درود پاک کی کثرت کرے، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں پر میری بھائیوں عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد از جلد خواب میں اعزاز نصیب فرمائے گا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم درود پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے۔ میرے بھائیو، سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیم میرے بھائیو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو، میں پہلے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، میں کیا بتاؤں میری خود کی، میرے بھائیو، ہمارے برتن، لوگوں کے برتن بہت چھوٹے ہیں میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ میں پہلے چھوٹا درود الحمدللہ بہت پڑھتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بھائیو، اور رمضان اور جمعہ میں، جمعرات مغرب سے جمعہ مغرب تک میرے بھائیو کثرت الحمدللہ۔ پھر جب میں نے درود ابراہیمی کی میرے بھائیو فضیلت سنی، تو پھر میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کرے میرے بھائیو، صرف درود ابراہیمی میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ عصر سے مغرب پڑھتا ہوں میرے بھائیو، 45 منٹ لگتے ہیں، پونا گھنٹہ، لیکن بہت ہی اطمینان سے ایک ایک لفظ کو ادائیگی کے ساتھ میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، درود ابراہیمی کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ: جس نے درود ابراہیمی مجھ پر پڑھا، اس نے گویا میرا اور میرے اہل بیت کا محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، میں کس طرح پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس طرح پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھے میرے بھائیو، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے اور بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ ساتوں سمندر کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر میرے بھائیو، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت وہاں سے آئی ہے اور اس کی نسبت وہاں سے آئی ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ اور جناتوں کے ساتھ میرے بھائیو، جو صالحین جنات ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ یعنی بہت کنیکٹڈ ہے یہ درود، تو میرے بھائیو، اور بہت فضائل، بہت فضیلت ہے میرے بھائیو، بہت فضیلت ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، درود ابراہیم میں سب کچھ آ گیا میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس طرح پڑھتا ہوں میرے بھائیو، ٹھیک ہے۔ 45 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ، لیکن آپ پڑھیں انشاءاللہ کچھ دن، پھر دیکھیں آپ کی یعنی پورے بدن میں کس طرح یعنی محسوس ہوتا ہے، عجیب میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں سنیں انشاءاللہ، یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ نہیں پڑھتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ اللہ نہیں رکھتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات ہم اکیلے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے۔ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں۔ آج تک نہیں سنا اللہ بھی حج کرنے آیا ہو۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ پہلے خود کر رہے ہیں، پھر بندوں اور بندیوں کو کہہ رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसका खुलासा मेरे भाइयों, बेशक अल्लाह और मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, जब अल्लाह भी दुरूद भेजे, फरिश्ते भी दुरूद भेजे, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तुम नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। हाँ मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसका खुलासा, अगर कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह उस पर 4 इनाम देते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। दूसरा, उस पर 10 रहमतें नाजिल होती है, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और उसके खाते में 10 नेकियां लिखी जाती है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका खुलासा, ज़मीन पर फरिश्ते फिर रहे हैं और इन फरिश्तों की ड्यूटी है, जब भी कोई मुझ पर दुरूद पढ़े, फ़ौरन वो दुरूद लेंगे, उसके और उसके वालिद के नाम के साथ मुझे गुम्बद खिज़रा में पहुंचाते हैं। कितनी मर्तबा पढ़ना है? 1 मर्तबा मेरे भाइयों, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, ये अल्लाह के मखलूक फरिश्ते हैं, ये लिया मेरे दुरूद को और मेरे नाम के साथ, मेरे वालिद के नाम के साथ गुम्बद खिज़रा में पेश करेंगे। मेरे भाई, कितनी बड़ी शहादत। तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस हदीस पर लिखते हैं कि कितना खुश नसीब इंसान है, कितना खुश नसीब इंसान है वो तो नबी से मीलों दूर रहता है और वहाँ दुरूद पढ़ता है। इस दुरूद की बरकत से उसका और उसके वालिद का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लिया जाता है। और जो बार बार दुरूद पढ़े मेरे भाइयों, बार बार दुरूद पढ़े, हम कभी कभी अपने बड़े असातिज़ा को मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, हदिया भी देते हैं। मंशा ये होता है कि दिल से राज़ी होंगे, हमारे लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। लेकिन कोई मज़ार अक़दस पे चला गया तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा तो नहीं कह सकते कि मेरे लिए दुआ करना। बास अल्लाह वालों का तो ये हाल है, जहाँ हम सलाम करने के लिए जाते हैं, जहाँ सुराग बने हुए हैं, मुआजहा शरीफ जिसको बोलते हैं, बास अल्लाह वाले सामने भी नहीं गए, पूरी ज़िंदगी नहीं गए। जब भी मदीना गए, असहाब शुफ़ा का चबूतरा जो पीछे बना हुआ है, वहाँ बैठ जाते थे, बैठे बैठे दुरूद पढ़ते थे, सलाम भेजते रहते थे। जब किसी ने कहा, हज़रत 70 साल हो गए, 70 ईयर, हर साल आते हैं, एक बार सामने नहीं गए, क्या वजह है? तो उनका जवाब सुना, उनका जवाब ये होता था कि क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं। हाय हाय मेरे भाइयों, क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं। तो सीधे नहीं कह सकते दुआ करना। अब हमें नबी की दुआ चाहिए, तो अमल क्या करे? तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। जितना दुरूद आपके नाम, आपके वालिद के नाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचेगा, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतीजे में हमारे लिए दुआ करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि वो इंसान हैं जिन्होंने 40 साल के अरसे में दीनी दुनियावी कोई फ़न ऐसा नहीं जिस पर किताब ना लिखी हो। आपने 40 साल के अरसे में इतनी किताबें लिखी कि उन किताबों को अगर हमें पढ़ना हो तो सारी उम्र चाहिए, तब भी उन किताबों का हक अदा नहीं कर सकते। वो जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि इन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलम बेदारी में जागते हुए
35 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، کیسے انسان گزرے ہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ نصیب ہوئی ہے، اور زیادہ مشہور ہے 70 مرتبہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا عمل کرتے ہو، اتنی زیارت جاگتے میں ہو رہی، ہمیں تو خواب میں ہو جائے تو بہت غنیمت ہے۔ کہا کوئی عمل نہیں۔ حضرت اس قدر زیارت ہو رہی، کیا جواب دے رہے؟ بس ایک عمل ہے، ایک عمل ہے میرا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، بس میری زبان پر درود رہتا ہے۔ شاید اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اس قدر زیارت نصیب ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو ایسے نہیں بن سکتے میرے بھائیوں۔ انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے تو اللہ ایسا بنا بھی دیں گے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں کا ہر وقت ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے میرے بھائیوں، اور بہت جامع درود اور جو ہے چھوٹا درود میرے بھائیوں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود ہے میرے بھائیوں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بھائیوں پڑھے، انشاءاللہ پڑھتے جائے میرے بھائیوں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جو ہے ہم کو عاشق رسول بنا دے گا، اور اللہ ہماری ساری تکالیف، مشکلات، پریشانیاں، قرضے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہیں ہم پر، اللہ درود پاک کی برکت سے اسے دور کر دے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں۔ تو بڑی عظیم نعمت اور بڑی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے میں نے کہا افضل درود ابراہیمی، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو پڑھیں انشاءاللہ، آپ اس کے نفع اور فائدے اپنی زندگی میں دیکھو گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ بڑا کمال درود ہے میرے بھائیوں، بڑا کمال درود ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو پوری زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ کل قیامت میں میرے زیادہ نزدیک ہوگا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور میرے بھائی، یہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے وہ حضرت مولانا عنایت اللہ اکھروی، ٹھیک ہے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی بیانوں میں یہ باتیں کہی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔